ہمارے نوے امام امام محمد ابن علی علیہ السلام ہیں۔ آپ کے دو القاب بہت مشہور ہیں، جواد اور تقی۔ جب آپ علیہ السلام کے والد امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 یا 8 برس تھی۔ اس کم سنی کے باوجود آپ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عالم اور بابصیرت شخصیت تھے۔ بہت سے لوگ امام علیہ السلام کی کم عمری کی وجہ سے ان کی صلاحیتوں پر شک کرتے تھے، لیکن جب وہ امام علیہ السلام سے سوالات کے درست جوابات سنتے تو دنگ رہ جاتے۔ مامون سے امام علیہ السلام کی پہلی ملاقات۔ امام علیہ السلام کی مامون سے پہلی ملاقات بغداد میں ہوئی، جب ایک دن مامون اپنے آدمیوں کے ساتھ گلیوں میں گشت کر رہا تھا۔ اس کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا۔ انہی بچوں میں امام جواد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب بچوں نے مامون کو اپنے آدمیوں کے ساتھ آتے دیکھا تو سب خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے، سوائے امام جواد کے۔ آپ علیہ السلام اطمینان سے اپنی جگہ موجود رہے۔ جب مامون نے یہ دیکھا تو وہ رک گیا اور اس نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ دوسرے بچوں کی طرح آپ علیہ السلام کیوں نہیں بھاگے؟ امام علیہ السلام نے انتہائی دانائی سے جواب دیا، یہ گلی نہایت کشادہ ہے اور اس میں آپ کے چلنے کے لیے کافی جگہ موجود ہے، اور میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے کہ میں آپ سے خوفزدہ ہو جاؤں۔ مامون یہ جواب سن کر حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ امام جواد علیہ السلام نے جواب دیا، محمد ابن علی رضا۔ مامون یہ سمجھ گیا کہ امام جواد علیہ السلام بھی اپنے والد کی طرح انتہائی نڈر اور شجاع ہیں، تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ ان کی جو اولاد ہوگی اس کو اپنا جانشین مقرر کرے گا۔ مامون یہ کام اس لیے بھی کرنا چاہتا تھا چونکہ لوگ یہ جانتے تھے کہ اس نے ہی امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا ہے، اور وہ اپنے اس عمل سے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ تو امام علی رضا علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے اپنی بیٹی کی شادی ان کے بیٹے امام جواد سے کر رہا ہے۔ اس کو امید تھی کہ لوگ اس کے جھوٹ پر ایمان لے آئیں گے، مگر بنی عباس اس بات سے متفق نہیں تھے۔ ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے امام جواد کس قدر عالم ہے، مامون نے اپنے دربار میں بنو عباس کے انتہائی قابل لوگوں کو دعوت دی اور ان کے اور امام جواد علیہ السلام کے درمیان مناظرہ کرایا۔ دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت امام علیہ السلام کی عمر مبارک 9 برس تھی۔ امام سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ آپ علیہ السلام ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو دوران حج جانور کا شکار کرے؟ امام جواد علیہ السلام نے سوال کرنے والے سے دریافت کیا، کیا شکار کے وقت اس آدمی نے احرام باندھا ہوا تھا؟ کیا اس نے جان بوجھ کر مارا یا غلطی سے اسے مار دیا؟ کیا وہ شخص آزاد تھا یا غلام؟ کیا وہ چھوٹا تھا یا سمجھدار؟ کیا شکار کرنے والا چھوٹا بچہ تھا یا سمجھدار آدمی؟ کیا شکار کیا گیا جانور کوئی پرندہ تھا؟ کیا شکار چھوٹا تھا یا بڑا؟ کیا شکاری اپنے عمل پر شرمندہ تھا یا پشیمانہ تھا؟ کیا شکار رات میں ہوا تھا یا دن میں؟ کیا شکاری حج کے بڑے ارکان ادا کر رہا تھا یا نہیں؟ سوال پوچھنے والا سوچ و حیرت میں پڑ گیا اور ناکامی اس کے انداز سے عیاں ہونے لگی۔ دربار میں موجود علماء کو اتنے سارے سوالات کی توقع نہیں تھی۔ دربار نعرہ تکبیر کی بلند صداؤں سے گونج اٹھا۔ تمام لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ائمہ اطہار علیہم السلام علم دین پر پورا عبور رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعد میں امام جواد علیہ السلام نے مامون کی بیٹی سے شادی کی درخواست قبول کر لی، لیکن اس سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، سو مامون کا جانشینی کا یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام جواد علیہ السلام کو ان کی دوسری ازواج سے اولاد عطا فرمائی۔ امام جواد علیہ السلام شادی کے بعد بغداد چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد مامون کسی شدید بیماری کے باعث مر گیا۔ مامون کے بعد ایک انتہائی ظالم و جابر شخص معتصم باللہ خلیفہ بن بیٹھا۔ یہ امام علیہ السلام کی کھل کر مخالفت کرتا اور آپ علیہ السلام کی شہرت سے حسد کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام مدینے میں قیام کریں، چنانچہ اس نے زبردستی امام علیہ السلام کو بغداد بلوایا اور اپنے جاسوس مقرر کر دیے جو امام علیہ السلام کی نگرانی کرتے تھے۔
معتصم باللہ بھی ہارون رشید کا بیٹا تھا، مگر اس کی ماں ترک تھی۔ اس نے بغداد میں کئی ترک لوگوں کو آباد کر دیا اور ترک بغداد میں انتہائی طاقتور ہو گئے۔ ان لوگوں کے لیے اس نے بغداد کے شمال میں نیا شہر آباد کیا جو آج سامرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معتصم باللہ نے فیصلہ کیا کہ بغداد کے بجائے سامرہ کو دارالخلافہ بنائے، مگر اس سے پیشتر وہ چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دے، کیونکہ آپ کی شہرت سے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت و احترام سے وہ خائف تھا۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کرایا اور بالآخر امام علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ تمام ائمہ علیہم السلام میں امام تقی علیہ السلام سب سے کم عمری میں شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کا سن مبارک فقط 25 برس تھا۔ امام جواد علیہ السلام کو بغداد میں آپ کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کے جائے مدفن کو کاظمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔